السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ویڈیو بڑی اہم ہے، کمال ہے۔ سنیں گے تو آپ اپنے عقیدے درست کرنے کی طرف چل پڑیں گے، اور بلکہ یہ بھی کہیں گے اللہ ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما، اور اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی قبروں کے مجاور بننے سے ہمیں محفوظ فرما۔ ناظرین، ویڈیو ہے حبیب اتاری، کوئی مولوی ہے، اس نے کہا کہ ایک مرتبہ دیکھا جی جا رہے ہیں لوگ، غوث پاک غائب ہو گئے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غائب ہو گئے، جی غائب ہو گئے تے بعد چ نظر دوسرے پاسے چڑھائی، یعنی دوسری طرف دیکھیا، ادھر ادھر دیکھیا، لبیا تے ویکھیا جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پانی دے اوتے چل رہے ہیں۔ ناظرین آئیے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ناظرین ایسی ویڈیو دکھانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کے در پہ آ جائیں اور اللہ کے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جائیں۔ یہ دنیا دار لوگوں ان کو چھوڑ کر بزرگوں کی قبروں کو مجاور بن کے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جائیں۔ یہ ہماری سوچ اور یہی ہمارا یعنی منہج ہوتا ہے۔ تو آگے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے ہیں۔ تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی، تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی۔ اتنے میں بہت سے لوگ آ کر جائے نماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی، حضور امام ہوئے، نماز قائم ہوئی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حاملان عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے۔ جب آپ تسبیح پڑھتے تو ساتوں آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں، تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی، بڑے بڑے بحری جہاز تھے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے، ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے۔ اچھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بحری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ظاہر لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بحری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے۔ ظاہر اٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ پانی کا، آپ کو تیراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ٹھنڈے پانی، ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا، جو ٹھنڈے سمندر ہے اس تو ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا 2-3 منٹ واسطے بھی۔ وہ سردی اتنی ہے، ہر چیز ظاہر دل بھی فریز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت، میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے، رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ بھی نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے۔ احمد انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے۔ اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے، سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں، سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کتنے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا۔ سر پانی چھڑ دو، میں تو ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تہاڈا کوئی بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے۔ بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے۔ جس کو تیراکی نہ آتی ہو سر، وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے، اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے، اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے۔
آپ نے ضروری نہیں کہ کسی بزرگ کو اڑا کے یا اس کو پانی میں غوطہ مروا کے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہے، بزرگی کے کرائٹیریا نہیں ہے سر، یہ فیل ہو چکے ہیں سارے۔ اور پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تواڈے نال، انہوں نے کہا 1 منٹ رک جاؤ نا، مسلح جناب سمندر دے کنارے، اچھا سارے نماز بھی دریاواں دے کنارے تے سمندراں دے کنارے پڑھتے ہیں، ایویں جھوٹ ماریا امام شافعی اتنے، امام شافعی بھی زندہ ہوندے تے روندے انہاں نوں کہ کی اللہ بندو کہانیاں کرا رہے ہو میرے بارے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور لکھا ہوا جی اس ٹائم ان کی عمر 15 سال تھی، 15 سال عمر تھی، تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آ کے میرے نال مناظرہ کر، انہوں نے اتھے جناب کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ٹھیک ہے جی، وہ بوٹی بھون لی سی انہوں نے۔ اچھا وہ جب بوٹی بھون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بھونے گئے، صرف بوٹی بھونی گئی ہے، انجینئرنگ ہے، چھچڑا بھی بھونیا گیا، شاہ صاحب خود بھی کچھ، چلو شاہ صاحب نو تو کہیں گے بزرگ نے بچ کے، تو باقی سارے بزرگ سن۔ اور سر بات یہ ہے کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی، اس کردو نہیں سی کرنا، ملتان میں تو ویسے ہی یہ نہیں، جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے، اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین یقین مانیے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی بات کہتا چلو، جو بندہ اللہ کے ولیوں کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے، یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، کیونکہ قرآن نے بھی اس بات کو واضح فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ سپارہ 3 پڑھیں گے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی جو اللہ کے ولی ہیں وہ اندھیرے سے لوگوں کو نکال کر روشنی میں لاتے ہیں، مطلب وہ قرآن حدیث کی دعوت دیتے ہیں، اور جو شیطان کے بیلی ہیں، شیطان کے یار ہیں، شیطان کے دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے کے جاتے ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اب ناظرین یقین مانیے ان لوگوں نے اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کا دروازہ چھوڑ کر یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کتنا مقام دے دیا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے معاذ اللہ کہ انہوں نے رب العالمین کا معاذ اللہ مقام دے دیا۔ ناظرین پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو وہ اللہ کے ولی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صحابہ نے دیکھا، پھر صحابہ نے ہم تک پہنچایا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی معاذ اللہ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ معاذ اللہ کہتے ہیں جی یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کی طرف نظر دلائی، مرید مار دیے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کہیں یہ بات کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں کہتے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع، یعنی کہ 80,000 کا مجمع، بیچ میں ان کے مرید کو قضائے حاجت ہو گئی تو اس نے آنکھیں بند کی، پیر صاحب نے اٹھا کے اس کو جنگل میں بٹھایا، اس کو ویلا کر کے پھر ادھر بٹھا دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین یقین مانی ایسی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے، بلا پہ رکھتے ہیں، تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر ہی توقع رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔